بات تو وہاں سے مجھے نظر آیا کہ ہی اگلے کچھ میچز میں 1-2 میچز میں سے کسی میں بھی ہی ول پرفارم بیکاز اتنی زیادہ ہنگر ان میں نظر آ رہی تھی. And that's exactly, what he did today. Imagine, I think if it was Riley Russo against Amir, it would have been a wonderful contest. Played with the brains of the ballers, made sure that they couldn't really figure out what I'm going to do next. Picking up the line too early, making sure that he's going to play his strokes. And I think that's what actually contributed towards their win today massively. And the intent that we speak about, Riley Russo today, that's where the hunger actually finished. And he went on. Unfortunate that his catch was being caught at 104. Otherwise, Riley Russo would have been at 150 tonight. آپ ان کی ساری باؤنڈریز اگر آج دیکھیں نا تو ایز اے بولر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ ان کو بولنگ کہاں کریں. بیک فٹ پہ یہ کھیل رہے ہیں, لیپ شاٹس, ریورس سویپس یہ کھیل رہے ہیں, فاسٹ بولر ہو, اسپنر ہو, سب کو آپریٹ. تو جب وین ہی از پرفارمنگ, وین ہی از میکنگ رنز, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹاپ ہم. واقعی. اور یہ وکٹ بھی سہیل بالکل آئیڈیل ان کو ملی تھی آج, اور اس کے بعد اب دو پلیئرز نے آج 100 کیے ہیں کوئٹہ کے اس لائن اپ میں. حسن نواز کی بھی ہم آپ سے بات کریں گے. رائلی روسو تو ہم جانتے ہی ہیں جس طرح وہ ویٹرن ہیں پی ایس ایل میں, ہی از ون آف دا لیڈنگ رن اسکوررز ان دا ٹورنامنٹ. بٹ ٹاک اباؤٹ حسن نواز, ہاؤ امپورٹنٹ از somebody like him, ایک ایمرجنگ پلیئر کو اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈوئنگ دا رنز. سب سے اچھی چیز جو لگ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فور پاکستان ہی بیٹڈ ایز اے اوپنر. For Quetta, he started as a opener, but then they sent him at number 6, then number 4, number 5. ایک ایمرجنگ پلیئر ہے نا, تو آپ سوچیں کہ ایک پلیئر کتنا وہ مینٹلی اسٹرانگ ہے اسی عمر میں کہ اس کو ڈفرینٹ نمبرز پہ بیٹنگ کرائی گئی, اور اس نے 6 نمبر پہ بھی میچ جتوایا. پچھلا میچ جو جتوایا اکیلے کھڑے ہو کے میچ جتوا دیا. آج والا میچ یس ٹون سیٹ کی رائلی روسو نے, بٹ اسٹل کریڈٹ ٹو ہیم کہ 4 نمبر پہ بیٹنگ کرتے ہوئے آئی نو ہی, میں پہلے پروگرام میں بول چکا ہوں کیونکہ مجھے پتا, میں نے اس کا ایک پچھلے 3-4 سال سے فالو کیا ہوا ہے. بچہ تھا تو میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. ہی از آلویز بیٹ ایٹ نمبر 1, ہی اوپنر ہے, پاور پلے کو اچھا یوٹیلائز کرتا ہے تو پھر ہی گوز آن. بٹ یہاں ایک چیلنج تھا اس کے لیے اینڈ ہی ایکسیپٹڈ دیٹ چیلنج. اور آئی تھنک کہ گریٹ سائن, آئی ایم ریئلی بگ فین آف ہیم. یس ہی گاٹ فیو فیلیئرز فار پاکستان, بٹ آئی تھنک کہ اگر ہم اس پہ انویسٹ کریں تو یہ پاکستان کے لیے وائٹ بال کرکٹ میں بہت زیادہ سرو کر سکتا ہے. بٹ تھوڑا سا مینٹلی آپ کو بچے کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو بیئر, وہ جو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ بیئر سم فیلیئرس. آپ نے جب ایک ٹیلنٹ دیکھ لیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا, اگر کچھ فیلیئرز آتے بھی ہیں تو بی پیشنس. آئی تھنک یہ کانورسیشن کرنا ضروری بھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صاحب زادہ فرحان کی بات کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہی از ریڈی ٹو اوپن اینڈ پلے فار پاکستان. بٹ فار ایمرجنگ ٹیلنٹ لائک حسن, ایک اور سوال ہے جو میرے دل میں پوچھنا بھی چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ فرینچائز کرکٹ میں ایمرجنگ کیٹیگری میں آپ نے کھلاڑی کھلا دیا, جب وہ ایمرجنگ کیٹیگری سے ایگزٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ فرینچائز کرکٹ میں نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بتائیں جی, آپ نے تو کام کیا ہو. بتائیں. میں تو آئی تھنک ہم نے آج ایک اور پلیٹ فارم پہ بھی یہ ڈسکشن کی تھی, اور مطلب ایک حل تو یہ کہ اوبیسلی آپ جیسے باقی کیٹیگریز کو ختم کرتے ہیں کریں, بٹ میرے نزدیک کیونکہ آپ کا ایک برانڈ رہا ہے پی ایس ایل کا اور ایمرجنگ کو, جنرلی جب بھی اس طرح کا کوئی کوٹا سسٹم آپ لگاتے ہیں, کوئی پالیسی لاتے ہیں, وہ کسی امبیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک ٹائم تھا جب پاکستان میں نئے پلیئرس کو موقع نہیں مل رہا تھا, تب یہ پالیسی آئی. تو آپ اس کو فوراً ہٹائیں مت, بٹ مے بی ان دا کمنگ سیزن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایمرجنگ کو ہر میچ نہ بھی اگر کھلانا ہو, آپ 10 میں سے 5 میچ کھلانا ہر فرینچائز کے لیے ہو کہ وہ کر سکے, تاکہ آپ کو تھوڑی سی بریدنگ اسپیس مل جائے دیکھنے کی کہ اس پالیسی کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ہم اکثر بالکل اپوزٹس پہ چلے جاتے ہیں, یا تو ڈپارٹمنٹس ہیں تو یا تو نہیں ہے, یا تو یہ پالیسی ہے یا تو نہیں ہے. سو مے بی جسٹ فار 1 سیزن اور 2 سیزنس فار دا نیکسٹ 2 ایئرس آپ اس کو ایک مڈل وے میں لا کے دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ پازیٹیولی آ رہا ہے لیگ کے اوپر یا نیگیٹیولی, اور پلیئرس کے اوپر وہ پازیٹیو آ رہا ہے یا نیگیٹیو. سو مے بی دیٹ کین بی اے وے فارورڈ. اور چونکہ یہ فیوچر آف دی پاکستانی کرکٹرز ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ شعیب بھائی اور سہیل بھائی دونوں اس میں اپنی رائے ضرور دیں. سر دیکھیے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنگ پلیئرز جب ایمرجنگ ہوتے ہیں تو کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, تو جتنے پلیئرز جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے نا, یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نا. اف یو شائن, نو بڈی آپ کو رول آؤٹ کوئی بھی نہیں کرتا. یو اسٹارٹ فرام شاہین, ہی کیم ایز ایمرجنگ, یو نیم شاداب. یہ سب پلیئرز وہ ہیں جو ایز اے ایمرجنگ پلیئر آئے.
جب آپ پرفارمنسز دیتے رہتے ہیں, آپ ایمرجنگ سے اوپر جب جاتے ہیں بھی ایز اے لوکل نارمل پلیئر, تو بھی آپ پک ہوتے ہیں, جیسے نے مثالیں دیں. بٹ بہت سارے, یس یو رائٹ, کہ بہت سارے پلیئرز آتے ہیں ایز اے ایمرجنگ کھیلتے ہیں, بٹ سم ہاؤ دے کوڈنٹ پرفارم. جس طریقے کی دیکھیں فرینچائز کرکٹ جب آپ ٹیم بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک بڑی کرول سی جگہ ہے. یہاں پہ آپ وہ سمپتھیز اور وہ ٹیلنٹ پاکستان کا وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہیں. یو بیسیکلی ایز اے فرینچائز یو لوکنگ ٹو بلڈ یور ٹیم, ناٹ فور پاکستان. یس اٹ ہیلپس ڈیفینیٹلی, پاکستانی پلیئر ہی کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں, بٹ ان کا موٹیو اپنا یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے, رائٹ. تو جیسے میں نے کہا کہ وہی پلیئر سین سے غائب ہوتے ہیں جو اس اپرچونٹی کو اس طریقے سے گریب نہیں کر پاتے جس طریقے سے یہ میں نے شاداب کا ذکر کیا. شاداب آج دیکھیں کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ وہ بھی ہے, رائٹ. شاہین کو آپ دیکھ لیں, دیر سو مینی ایگزامپلس. تو جو پرفارم کرتے ہیں دے اسٹیز ان دا سین. جی آپ کی بھی رائے چاہیے شیخ بھائی. نہیں میں روک در دیکھ رہا تھا, کتنے غور سے سن رہی تھی. میں بھی کچھ ایکچولی ڈسٹریکٹ تھوڑا سا ہوئی ہوئی ہوں. میں کیوں ہوئی ہوئی وہ بعد میں بتاؤں گی, پہلے آپ بتائیں. اچھا جی میں بتاتا ہوں. یار اصل میں دیکھیں ایمرجنگ پلیئر کی کیٹیگری اس لیے رکھی ہے کہ یار چلو ایک تو سستے مل جاتے ہیں, اچھا ٹیلنٹ کو لانا بھی ضروری ہے پی سی بی کی طرف سے, وہ لے آیا, اپرچونٹی دے دی. اب یہ 6 لڑکے ہیں, اب ان 6 لڑکوں کا ایٹیٹیوڈ چیک کرنا ہے, جرنی چیک کرنی ہے, ان کی ول پاور چیک کرنی ہے, ان کے پاتھ ویز چیک کرنی ہے, ان کی ارج چیک کرنی ہے. تم 6 تو 19-20 کے ساتھ آپ گٹھے کھڑے ہو گئے. اب کس نے سٹار بننا ہے؟ اب یہاں سے پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہیں سے پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. 6 فاسٹ بولرز ہیں. اب 6 میں سے کس کا دل ہے کہ میں نے سپر سٹار بننا؟ یہ ہے پرابلم. اب یہاں پہ اب تجھے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ تجھے دوست سب سے پہلے بہتر کرنے ہیں. میں بچوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے پینڈوں کے ساتھ ہی رہنا ہے اور تم نے گروتھ کو منع کرنا ہے اور محلے کے اسٹار بننا ہے, تو کبھی پاکستان کا اسٹار نہیں بنے گا. اور تم نے پاکستان کے اسٹار خالص سے بننا ہے اور گلوبل اسٹار نہیں بننا, تو پھر چھوڑ دے وہ محنت. ٹھیک ہے. بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ جو میں نے ضائع ہوتے دیکھے ہیں, ان کی دوڑ اتنی تک تھی کہ بس یہاں تک, بس پاکستان سے کھیلنا. وہ پاکستان تو کھیلنا, لیکن پاکستان کیسے یاد رکھے گا؟ اب نا ود ان دا ٹیم میٹس that you understand there is a Shahid Afridi, there is a Wasim Akram, there is a Inzamam, there is Waqar, there is everybody. But you have to understand that یار کہ آپ نے اپنی نیش مارکیٹ کیسے کریٹ کرنی, آپ کا برانڈ آف کرکٹ کیا ہوگا. حسن نواز is going out to tell, listen یار صاحبزادہ is great, but hey look at me, I am also great. You know میری شارٹس جو ہے نا وہ جاتی ہیں تقریباً 20 یارڈ پیچھے. اس میں تم یہ نہ سمجھو یار میں چھکے لمبے مارتا ہوں, اس میں یہ سمجھو کہ میں اپنا غصہ بھی دکھا رہا ہوں, میں یہ بھی دکھا رہا ہوں کہ یار آئی ایم فار بیٹر. بٹ اس کا 1 سال کے اندر ڈائسیکٹ ہو کے اس کا کاٹ پیٹ کے بعد چل جائے گا. حسن واٹ آر یو اپ ٹو؟ ایگزیکٹلی دیٹس اٹ. واٹ از ہی اپ ٹو؟ دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیٹرمن ہز فیوچر. اینڈ once he does do that, and if he stay focused, because there's a lot of you know nonsense around with you. Yeah. اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کس برانڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہم حسن نواز کو آلریڈی دیکھ چکے ہیں